آج ہم سوچتے ہیں کہ میں نے فلاں کے ساتھ ایسے کیا، میں نے فلاں کا بہت کام کیا، میں فلاں کے بہت کام آیا، اس نے کیا صلہ دیا مجھے، اس نے کیا بھلا کیا میرے ساتھ۔ سوچو تو صحیح ہم کیا کیا سوچتے ہیں۔ لیکن اے مسلمان، اے انسان، تو کس دھوکے میں ہے کہ تو نے کتنی نعمتوں کو لیا ہے، کتنی نعمتوں کو برتا ہے، تو نے کیسی زندگی گزاری ہے۔ تو دیکھ تو صحیح، کبھی تیرے رب نے تیری پکڑ کری، کبھی تیرے رب نے تجھے جتایا، کبھی تیرے رب نے تجھ سے اس کا حصہ مانگا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے زندگی دی، اللہ تعالیٰ نے تجھے نعمتوں سے مالا مال کیا، اللہ تعالیٰ نے تجھے ایمان کی دولت سے نوازا، اللہ تعالیٰ نے تجھے صحت دی، اللہ تعالیٰ نے تجھے قوی ذہن دیا، قوی بدن دیا، ہاں قوی علم دیا، اللہ تعالیٰ نے تجھے کتنا کچھ دیا ہے۔ ارے تم دیکھو تو صحیح، اگر تمہارے جسم کا، تمہارے بدن کا وہ ایک اعضا، وہ آنکھ ہو یا زبان ہو یا کان ہو یا پیر ہو یا ہاتھ ہو یا عقل ہو، وہ کوئی بھی چیز اگر وہ ایک چیز کو خراب کر دے، ہے کوئی دوبارہ ٹھیک کرنے والا؟ ہے کوئی پھر اس کو پہلے جیسا کرنے والا؟ اللہ نے کیسی نعمتوں سے تجھے نوازا ہے۔ آج اگر تیرے دونوں کان خراب کر دیے جائیں، وہ کر سکتا ہے، اس نے بہرے بنائے ہیں۔ جو سننے سے محروم ہیں اس نے بہرے بنائے۔ ایسے دنیا میں لوگ ہیں جو سن نہیں سکتے، سن نہیں پاتے، مشینیں بھی کام نہیں کرتی ہیں، ہاں ان کے کانوں میں مشینیں بھی کام نہیں کرتی ہیں۔ ہے کوئی دنیا کی طاقت جو تجھے پھر وہ واپس کان کر سکے، جو اللہ بہرے کر دے، جو اللہ سننے کی طاقت چھین لے؟ اللہ تعالیٰ نے تجھے وہ سننے کی قوت دی ہے، سننے کی طاقت دی ہے۔ دیکھ تو صحیح تجھے کتنی نعمتوں سے مالا مال کیا ہے۔ آج تو نے اور میں نے کیا کیا ہے اس کے لیے بتاؤ؟ آج ہم نے کیا کیا ہے اس کے لیے؟ اس نے ہمیں سننے کی طاقت دی، ہم اسی کی نہیں سنتے۔ اس نے ہمیں بولنے کی طاقت دی، ہم اس کا ذکر نہیں کرتے، اس کو یاد نہیں کرتے، اس کی تعریف نہیں کرتے۔ اس نے ہمیں اپنے جسم پر کنٹرول دیا، لیکن ہم بے قابو ہو گئے۔ اس نے ہمیں سننے کی، بولنے کی، دیکھنے کی طاقت دی، لیکن ہم نے اس کو کہاں خرچ کیا، کہاں لگایا، کیسے استعمال کیا؟ ان نعمتوں کو ہم نے نعمت ہی نہیں جانا، ہم نے اس کو نیچرل سمجھا۔ رہا سب کے پاس ہے، ہمارے پاس بھی ہے۔ اللہ کے بندو دیکھو تو صحیح دنیا میں کیسے کیسے انسان اللہ نے بنائے ہیں، کیسے کیسے لوگ بنائے ہیں، لیکن تجھے اس دولت سے نوازا ہے۔ بہتوں کو محروم کیا اس دولت سے؟ محروم کیا ہے؟ میرے رب کی قسم، کوئی تجھے وہ دولت نہیں دے سکتا جو تیرے رب نے دی ہے۔ آج تیرے اگر کان خراب ہو جائیں، آج تیری اگر آنکھیں خراب ہو جائیں، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں وہ کر سکتا ہے۔ اس نے اندھے بنائے ہیں، بہرے بنائے ہیں، اپاہج بنائے ہیں، پاگل بنائے ہیں، جن کا عقلوں پر کنٹرول نہیں ہے، زبانوں پر کنٹرول نہیں ہے، کانوں پر کنٹرول نہیں ہے، وہ اپنے جسم پر کنٹرول نہیں رکھتے ہیں، قابو نہیں رکھتے ہیں۔ ایسے بھی اللہ نے بنائے ہیں۔ تم یاد رکھو وہ ہر چیز کرنے پر قدرت رکھتا ہے، ہر چیز کرنے پر طاقت رکھتا ہے۔ اگر وہ ہمیں اندھا کر دے، بہرا کر دے، ہماری زبان کی بولنے کی طاقت کو چھین لے، ہمارے جسم کا کنٹرول چھین لے، میرے رب کی قسم کوئی واپس نہیں کر سکتا۔ اور ہم اس رب کو بھلا کر زندگی گزار رہے ہیں جس نے اتنی ساری نعمتیں دی ہیں۔ ایک اسکرو ہمارے بدن کا ڈھیلا کر دے، دنیا کی طاقت اسے درست نہیں کر سکتی، اس کو پہلے جیسا نہیں کر سکتی۔ اگر ہاتھ یہ جدا ہو جائے، تم نے دیکھا ہے بہت لوگ ایسے ہیں جن کے ہاتھ جدا ہیں، جن کے پیر جدا ہیں، جو حادثے میں الگ ہو جاتے ہیں، دنیا اس کو پہلے جیسا نہیں کر سکتی۔ پھر چاہے کتنے ہی بڑے مقام والا ہو، کتنا ہی امیر ہو، کتنی ہی بڑی سلطنتوں والا ہو، کتنی ہی بڑی حکومتوں والا ہو، کتنا ہی بڑا قوی ہو، کتنا ہی بڑا صلاحیتوں والا ہو، پھر کیسا بھی ہو، اس کے ہاتھ کو، اس کے پیر کو، اس کے اعضاء کو پہلے جیسا نہیں کر سکتے جیسا اللہ نے کر دیا ہے۔ اللہ نے کر دیا ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے، اللہ کا ارشاد ہے۔ اور اگر اللہ فرماتا ہے، سنو،
اگر اللہ تعالیٰ تم کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اس کو دور کرنے والا کوئی نہیں ہے، اور اگر وہ تم کو کوئی راحت پہنچانا چاہے تو ان کے فضل کو کوئی پھیرنے والا نہیں ہے، بلکہ وہ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں پہنچاتے ہیں، وہ بڑی مغفرت کرنے والے اور نہایت مہربان ہیں۔ اللہ فرماتا ہے نہایت مہربان ہے۔ آج اسی کو بھلاتے ہو جس نے سننے کی طاقت دی، اسی کی نہیں سنتے ہو۔ ارے میرے بھائیو، جس زندگی کو تم گزار رہے ہو، چند روز کی زندگی کو منانے کے لیے، چند پیسے کمانے کے لیے جس زندگی کو گزار رہے ہو، تم نے اتنی زندگی گزار دی، اتنے لمحے گزار دیے، تم نے اتنی دولت کما لی ہو کہ تم ساری زندگی نہیں کما سکتے تھے، تم نے مختصر وقت میں کما لیا ہو۔ میرے رب کی قسم، اگر وہ تمہارا ایک اعضا کی طاقت چھین لے، وہ آنکھ ہو یا عقل ہو یا زبان ہو یا کان ہو یا جسم کا کوئی بھی حصہ ہو، تم ساری دولت لگانے کے لیے تیار ہو جاؤ گے۔ ساری دولت، اگر آنکھوں کی بینائی چھین لے، تم ساری دولت دینے کے لیے تیار ہو جاؤ گے، ساری زندگی کی کمائی، کہ یہ آنکھ واپس آ جائے، یہ آنکھ واپس آ جائے، یہ کانوں کی سننے کی طاقت واپس آ جائے، یہ جسم پر کنٹرول میرا ہو جائے۔ میں چاہتا ہوں اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر چلوں، میں چاہتا ہوں اپنے ہاتھوں سے کام کروں۔ اللہ کی قسم، دیکھو تو صحیح کتنا بڑا رحم کرنے والا ہے، کتنا بڑا مہربان ہے کہ اس نے ہمیں اتنی چیزوں سے نوازا ہے، ہم پھر بھی اس کے نافرمان بن کر بیٹھے ہیں۔ اس نے ہم سے کرایہ نہیں مانگا ہے، اس نے ہم سے کیا کہا ہے، کیا ہے، بس اس کے حکم پورے کرو، اس کی بات کو اپنا لو، ایسے زندگی گزارو کہ زندگی دینے والا راضی ہو جائے، زندگی دینے والا خوش ہو جائے۔ اس کے بندوں کے ساتھ غلط نہ کرو، اپنے بھی اوپر ظلم نہ کرو، اپنے بھی اوپر ظلم نہ کرو۔ یہ ظلم ہے کہ اپنے آپ کو عذابوں سے نہ بچانا، اپنا آپ کو ہلاکتوں کی طرف لے جانا، اپنا آپ کو برے کاموں میں پھنسانا، اپنا آپ کو غلط راہوں پر لگانا، یہ خود پر بھی ظلم ہے۔ اس جسم کی نعمتوں کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، اتنی چیزوں سے نوازا ہے۔ ارے میرے بھائیو، اس کے احسانات کو نہ بھولو، اس نے ہم پر بے شمار احسان کیے ہیں۔ ہم یہ کان سے سنتے ہیں، ہم اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ الحمدللہ اللہ نے ہمیں بہتر کان دیے، سننے کی طاقت دی۔ ارے میرے رب کی قسم، تم آنکھوں سے دیکھو تو صحیح، کتنے لوگ تمہیں ایسے ملیں گے جو محتاج کانوں سے، چاہتے ہیں سننا، نہیں سن سکتے۔ تمہیں دیکھنے کی طاقت دی، مجھے دیکھنے کی طاقت دی۔ بہت لوگ ایسے ہیں دیکھنے سے محروم ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، نہیں دیکھ سکتے۔ کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ اللہ نے طاقت ہی نہیں دی دیکھنے کی۔ تجھے اور مجھے طاقت دی ہے، ہمیں کنٹرول دیا ہے، قابو دیا ہے۔ دیکھو کتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے۔ دیکھو تو صحیح، وہ چاہتا اندھا بنا دیتا، چاہتا بہرا بنا دیتا۔ زبان میں بولنے کی لقنت رکھی، طاقت رکھی، قوت رکھی۔ ہاں ہمیں بولنے کی صلاحیت دی، سوچنے کی صلاحیت دی۔ ہم جو چاہتے ہیں بولتے ہیں۔ بہتوں کو تم نے دیکھا ہوگا، اشارے کرتے ہیں، سن نہیں سکتے، بول نہیں سکتے۔ ارے میرے بھائیو، کیوں اس کا شکر ادا نہیں کرتے ہو؟ کتنی بڑی مصیبتوں سے اس نے ہمیں بچایا ہے، کتنی بڑی نعمتیں اس نے ہمیں دی ہیں بن مانگے۔ جس کے پاس بولنے کی طاقت نہیں ہے، جاؤ اس سے جا کر پوچھو کہ بولنے کی قیمت کیا ہے، اس زبان کی قیمت کیا ہے۔ جس کے پاس آنکھ نہیں ہے، ارے جاؤ تو صحیح، پوچھو اس سے جا کر کہ آنکھوں کی قیمت کیا ہے، آنکھ کیا نعمت ہے۔ جو سن نہیں سکتا اس سے کان کی قیمت پوچھو، جو چل نہیں سکتا اس سے پیروں کی قدر پوچھو۔ پیر جو اپنے پیروں پر چلتا ہے، اپنے جسم پر قابو رکھتا ہے، اس سے پوچھو تو صحیح زندگی کیسی گزر رہی ہے۔ جو قابو رکھتا ہے اس سے پوچھو زندگی کیسی گزر رہی ہے، اور جو قابو نہیں رکھتا ہے اس سے بھی پوچھو کہ زندگی کیسی گزر رہی ہے، کیا محسوس کر رہے ہو زندگی میں۔ ہاں
آج بن مانگے اتنا کچھ ملا، اتنا کچھ ملا، آج قدر نہیں ہے، قدر نہیں ہے۔ کل سوال ہونے والا ہے، سوال، میرے بندے کیا کر کر آئے ہو؟ ایسے ہی نہ دوڑے جاؤ آنکھ بند کر کر کہ یہ دنیا ہمیشہ کی سمجھ کر اس کے پیچھے دوڑے ہی جا رہے، دوڑے ہی جا رہے، دوڑے ہی جا رہے۔ باپ دادا دوڑتے دوڑتے دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے، کچھ ہاتھ نہیں لگا، کچھ ہاتھ نہیں لگا۔ دیکھو بڑی بڑی بادشاہت کرنے والے، بڑے بڑے علم رکھنے والے، بڑی بڑی عقلیں رکھنے والے کیا کر کر چلے گئے؟ خالی ہاتھ گئے ہیں۔ جس نے رب کو پہچانا ہے، میرے رب کی قسم وہ عقل مند ہے، سمجھدار ہے، ہوشیار ہے۔ ہاں ہاں، خوش نصیب ہے وہ انسان جو اس دھوکے کی زندگی میں، اس دھوکے کے گھر میں، یہ مختصر زندگی میں، ہاں ہاں ہاں، اس امتحان کی جگہ میں اپنے رب کو پہچان کر گیا ہو، اپنے رب کی مان کر گیا ہو، اپنے نبی کی زندگی کو اپنا کر گیا ہو۔ ارے مختصر سی زندگی ہے، تجھے بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے کہ یہ امتحان کا گھر ہے، دھوکے کا گھر ہے، آزمائش کا گھر ہے۔ ہم اس میں رب کی مان لیں، رب کو مان لیں، ہم سب کی کامیابی ہے۔ اگر نہیں مانیں گے ہم سب کی ہلاکت ہو سکتی ہے۔ آج ہم اپنے رب کو پہچانیں، اس کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں بن مانگے، بن کہے اتنی ساری نعمتوں سے نوازا ہے، اور آج ہم غافل ہو کر بیٹھے ہیں، آج ہم بھول کر اس کو بھلا کر بیٹھے ہیں۔ ارے میرے بھائیو، دیکھو تو صحیح، دیکھو تو صحیح، کتنا کچھ اس رب نے ہمیں دیا ہے، پھر بھی ہم نافرمان ہو کر بیٹھے ہیں، پھر بھی گناہوں میں زندگی گزار رہے ہیں، پھر بھی اس کا شکر ادا نہیں کرتے ہیں۔ وہ تو ایسی محبت کرتا ہے، ایسی محبت کرتا ہے کہ ہم اسی کا کھاتے ہیں، اسی کی ناشکری کرتے ہیں، پھر بھی وہ کھلانا بند نہیں کرتا، پھر بھی نعمتیں ہم پر برساتا ہے، رزق کے دروازے کھول رکھے ہیں، بند نہیں کرتا ہے۔ وہ ہماری روز نافرمانی دیکھتا ہے، بے حیائی دیکھتا ہے، برے کام کرتے دیکھتا ہے، حکم توڑتے دیکھتا ہے، روز ہمارے برے اعمال اس کے پاس جاتے ہیں، جاتے ہیں، جاتے ہیں، پھر بھی وہ ہمارے اوپر سے رزق اتارتا ہے، پھر بھی ہمیں رزق پہنچاتا ہے۔ دیکھو اس کی محبت، آج بلا رہے ہیں میرے بھائیوں، کل ہلاکت ہی ہلاکت ہو سکتی ہے۔ ایسے ہی زندگی گزار کر چلے گئے، اور اس نے اتنے موقع دیے، ہم نے اس کی کتنی نافرمانی کری، اس نے پکڑ نہیں کری۔ ہم نے اتنے برے برے کام کیے، توبہ کے دروازے بند نہیں کیے۔ ہم نے دیکھو دیکھو، ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ لوگوں نے شرک بھی کیا، شرک بھی کیا، اس نے پھر بھی توبہ کے دروازے بند نہیں کیے۔ گناہ گناہ ہے، گناہ گناہ ہے، گناہ سے بچنا چاہیے، لیکن سب سے بڑا گناہ شرک کا کرنا ہے، شرک کا کرنا ہے، شرک کا کرنا ہے۔ اپنے رب کا جھٹلانا، اپنے رب کو بھلانا، اپنے رب کی نہ ماننا، اپنے رب کا انکار کرنا، کسی اور کے آگے سر جھکا دینا، کسی اور معبود کے آگے جھک جانا، کسی اور سے اپنا یقین بنانا۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ شرک کرنے والے کی کبھی معافی نہیں ہے، کبھی معافی نہیں ہے، کبھی عذابوں سے نہیں نکلے گا، کبھی وہ راحت نہ دیکھے گا، کبھی وہ جہنم سے نہیں نکالا جائے گا۔ اس کی رحمت، اس کی رحمت، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ رحمان ہے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ یہ اس کی محبت نہ ہے تو اور کیا ہے؟ دیکھو تو صحیح، دنیا میں شرک بھی کیا ہے، اگر معافی مانگتے ہو، معافی مانگتے ہو، رخ اپنا رب کی طرف کرتے ہو، رجوع اپنے اللہ کی طرف ہوتے ہو، گناہوں پر شرمندہ ہو، احساس کرتے ہو، ہاں ہاں ہاں، ندامت ہوتی ہے، جھکتے ہو اللہ کے آگے، مانگتے ہو معافی، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، گناہ ہو چکا ہے، شرک کر بیٹھا، مجھے معاف کر دے، معاف کر دے، میرے رب کی قسم، شرک کی معافی نہیں ہے، لیکن دنیا میں جیتے جی شرک بھی معاف کر دے گا، وہ
اتنا رحم کرنے والا ہے۔ دنیا میں معافی ہے شرک بھی معاف ہو جائے گا اگر معافی مانگیں گے تو معافی مانگے تو صحیح، اس کی طرف آمیں تو صحیح۔ آج ہمیں خبر نہیں کہاں دوڑے جا رہے ہیں۔ ارے میرے بھائیو دیکھو ہم گناہ کرتے ہیں، بند کمرے میں انسان گناہ کرتا ہے، اس کی رحمت، اس کی محبت وہ دروازے کے نیچے سے ہوا بھیجتا ہے، چاہے تو وہ زمین پھاڑ دے، اندر زمین دھسا دے، اوپر سے بجلی گرا دے، آگ کی بارش کر دے، ہاں وہ پکڑ کر لے، فوراً پکڑ نہیں کرتا، عذاب میں مبتلا نہیں کرتا، ہاں اپنے بندے کو ہلاکتوں میں نہیں گھیرتا، وہ ساری زندگی اس کی دیکھتا ہے کیا کرتا ہے، ساری زندگی اس کے سامنے ہے، پکڑ نہیں کرتا ہے، رزق کے دروازے بند نہیں کرتا، توبہ کے دروازے بند نہیں کرتا، موقع دے رکھا ہے، اگر باز آ جائیں گے، اس کی مان لیں گے، اس کو راضی کر لیں گے تو اس میں ہماری بھلائی ہے، ورنہ موقع دے رکھا ہے، جس دن پکڑ کرے گا وہ دن آنا ہے وہ دن، جس دن پکڑ کرے گا، پھر یہ آنکھیں پھٹی رہ جائیں گی اور بندہ حساب کتاب کی طرف دوڑ رہا ہوگا۔ ارے میرے بھائیو لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف، لوٹ آؤ جس نے اتنا کچھ دیا، ہم اسی کو بھول کر بیٹھے ہیں، اس نے اب بھی رحمت کا ہاتھ آگے بڑھا رکھا ہے۔ وہ کہتا ہے جن لوگوں نے دن میں گناہ کیے ہیں رات میں توبہ کر لو معاف کر دوں گا، رات میں رحمت کا ہاتھ بڑھا رکھا ہے۔ جن لوگوں نے دن میں گناہ کیے رات میں توبہ کر لو معاف کر دوں گا، دن میں بڑھا رکھا ہے۔ جن لوگوں نے رات میں گناہ کیے دن میں توبہ کر لو معاف کر دوں گا، رات والوں سے دن میں کہتا ہے، دن والوں سے رات میں کہتا ہے معاف کر دوں گا، معافی مانگ لو۔ ارے کہاں غافل ہو، کہاں دھوکے میں ہو؟ ارے میرے بھائیو ہوش میں اس کے شکر گزار بنے۔ اللہ کی قسم اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے، یاد رکھنا کل کوئی تمہارا ساتھ نہیں دے گا سوائے اللہ اور اس کے رسول کے۔ رسول جس کو ہم زندگی میں بھول کر بیٹھے ہیں، اپنے نبی کو بھلا کر بیٹھے ہیں، کل قیامت کے دن وہ سفارش کریں گے، عذابوں سے بچوائیں گے۔ ارے اس نبی کی سنتوں کو اپنا لو، کیوں بھول کر بھلا کر بیٹھے ہو؟ جو اللہ ساتھ دے اس کی نافرمانی پر اتر کھڑے ہوئے ہو، اس کی نافرمانی سے بچو، اس کی ناراضگی سے بچو، ورنہ بہت بڑی ہلاکت ہے۔ تم سمجھو تو صحیح، سوچو تو صحیح، وہ ہمیں سب کچھ کرنے پر قدرت رکھتا ہے، چاہے تو ہمارا پاسا پلٹ دے، چاہے تو ہمیں زمین سے آسمان تک پہنچا دے، ہاں زمین سے آسمان پر پہنچا دے، چاہے تو آسمان سے منہ کے بل زمین پر دے مارے۔ تم کیوں اس کو بھول کر بیٹھے ہو، کیوں اس کو بھلا کر بیٹھے ہو؟ تم دیکھو تو صحیح کس ہستی کو بھول کر بیٹھے ہیں، کیسی زندگی گزار رہے ہیں، تم دیکھو تو صحیح۔